بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگئی جی 18ویں روح آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا. قربانی کرنا. قربانی کرنا جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. یعنی اس میں سے اور اس کا بیان کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، روح چہاردم کے آخری حصے کے پہلے مضمون گزر چکا ہے. اور بعض ایسے شخص پر بھی واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کو کسی عالم سے زبانی پوچھ لے. اچھا، کیونکہ نا قربانی کے لیے 5 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے آپ 5 چیزوں کی قیمت کو ایڈ کرتے ہو: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن ان پہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. تو اس لیے تو بعض ایسے شخص پر بھی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کو کسی عالم سے زبانی پوچھ لے. اور جس پر قربانی واجب نہ ہو، اگر وہ بھی کرے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. اب اس کے متعلق آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں. یعنی آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو. آیات نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے. اور یہ وہ جانور ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں ماں ان کے کھانے کے حلال ہونے کی طرح آیا ہے کہ آٹھ یعنی نر و مادہ. یعنی بھیڑ میں 2 قسم یعنی نر مادہ، اور جو ہے نا اس میں سے اور بھیڑ میں دمبا بھی آ گیا، اور بکری میں وہی 2 قسم، اور اونٹ میں وہی 2 قسم، اور گائے میں وہی 2 قسم، اور گائے میں بھینس بھی آ گئی. یعنی یہ جو بھینس بھی داخل ہو جاتی ہے. تو یہ 8 قسمیں جو ہیں ان میں سے. تو سورۃ النام پھر ارشاد ہے قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا کہ ان کی قربانی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے. اور اس حکمت کے علاوہ ان جانور تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور بھی فائدہ ثواب. پھر ارشاد فرمایا اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچا ہے. پھر ارشاد ہے اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی یہ تو آپ کو فائدہ. اس سے معلوم قربانی پہلی امتوں پر بھی تھی. فائدہ نمبر 2، اگرچہ بکری بھیڑ بھی قربانی کے جانور ہیں اور اس لیے وہ بھی دین کی یادگار ہیں، مگر آیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی بھیڑ بکری قربانی سے افضل ہے. اگر پوری گائے یا اونٹ نہ ہو بلکہ اس کا 7واں حصہ قربانی میں لے لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ 7واں حصہ اور پوری بکری یا بھیڑ قیمت اور گوشت کی مقدار میں برابر ہو تو جس کا گوشت عمدہ ہو وہی افضل ہے، اور اگر قیمت اور گوشت میں برابر نہ ہو تو جو زیادہ ہو وہی افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اب جو ہے اگر آج کل جس طرح کی ظاہری بات ہے کہ بکرے کی قیمت زیادہ ہے تو پھر وہ ایک حصے کے بقدر جو ہے نا تو وہ پھر زیادہ افضل وہ ہو جائے گا. فائدہ نمبر 3، قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے کرے. آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. یسوع صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے جب سورۃ الکوثر میں نا جب آپ کو اس کی تاکید ہے تو ہم کو کیسے معاف ہوگی جیسے اس کے ساتھ کی چیزیں نماز کی امت پر بھی فرض ہے. حدیث نمبر 3 آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن میں آدمی کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے. تم لوگ جی خوش کر قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کیا کرو. یعنی قربانی کرنی چاہیے. آج کل بہت کوتاہی ہے اس کے اندر قربانی کرنے کے حوالے سے، لوگ قربانیاں نہیں کرتے ہیں. اچھا، بس وہ جو ہے نا وہ مال ہوگا بھی تب بھی قربانی نہیں کر رہے ہوتے. یہ قربانی کرنی چاہیے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نسبی یعنی روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور صبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی. ابو سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ثواب مذکور کیا خاص آل محمد کے لیے کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کس چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے. یعنی سب کو تو دیکھو ہر چیز جب آئے گی یہی خون گوشت وغیرہ تو پھر ہم قربانی کیوں نہ کریں؟ جس آدمی پہ قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. لوگ اسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو فائدہ ایک طرح سے خاص ہونے کا مطلب ویسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا کہ نیک کام کے ثواب بھی اوروں سے دونا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دونا ہے. یعنی ازواج مطہرات کے لیے کیا تھا؟ ثواب بھی ڈبل اور گناہ بھی ڈبل. سو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اور اس حدیث سے آپ کی اولاد کے لیے بھی یہ قانون ثابت ہوتا ہے. اس کی بنا پر زیادہ بزرگی ہے. حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو وہ قربانی شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے. یعنی عیدگاہ میں نہ آئے. اس سے کس کا ناراضگی ٹپکتی ہے؟ یا کوئی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی اظہار کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضی اسی سے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو جس کی گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں. یا جس ترغیب میں یعنی جس کو تھی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو سوال کیا آ گیا جن صاحب اجتماعی قربانی کے لیے اگر مدارس کے یا مسجد میں حصہ لیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ باقی جن لوگوں کے حصے ہیں ان کا مال حلال ہے یا نہیں. اس میں کیا کیا کریں؟ تو اس لیے قابل اعتماد مدرسے میں دو. قابل اعتماد مدرسے میں دو جو اس چیز کی تحقیق کرتے ہوں. میں بھی مدرسے میں کرتا ہوں ایک مدرسے میں یہاں پہ لاہور کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے ان سے میں نے طے کیا وہ میرے شاگرد ہیں وہاں پہ کہ جناب جو میری جو قربانی آئے گی وہ تم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بینک والا نہیں ہوتا انشورنس والا نہیں ہوتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. جو ہے اس میں سے تو وہ پھر اس میں سے ہوتا ہے کہ حرام کی کمائی نہ ہو اس کی. یہ ساری چیزیں عقائد کا کیا نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دہریہ ٹائپ تو نہیں لوگ قربانی کر دیتے ہیں پرویزی نہ ہو کہیں. وہ اگرچہ وہ قربانی نہیں مانتے لیکن شرما شرمی لوگوں کے کر دیتے ہیں. تو عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے نا. مدرسے کو اعتماد کرنا چاہیے جان پہچان والے لوگوں سے قربانی کا وہ کرنا چاہیے. اس لیے جو ہے بس یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ڈاکٹر کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ باقی چیزوں کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ معلوم کرتے ہیں نا لوگ کہ بھئی فلاں جگہ ہے یہ لوگ کیسے ہیں کیا نہیں ہے. اب بندہ جاتا ہے نا آخر ایسے ہی اٹھ کے جو ہے کہتے چلو جی کوئی ڈاکٹر ہے فلاں چلو جی ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. جب باقی چیزوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا لوگ فلاں ہیں مولوی خراب ہیں فلاں ہیں. تو بھائی پہلے ہی کیا کرنا تھا؟ پہلے ہی پتہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں دیکھو دین کے اندر ہمیشہ جب بھی جاؤ کسی مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہو کسی ادارے میں پڑھانے جا رہے ہو کسی جگہ جا رہے ہو کچھ کر رہے ہو پہلے معلوم کرو بھئی عقیدے کے لحاظ سے کس قسم کے ہیں. کل کو کہ ہمیں استعمال تو نہیں کریں گے استعمال تو نہیں کریں گے. مجھ سے ایک خاتون مجھ سے بیعت ہیں آسٹریلیا کے اندر. تو کہنے لگی کہ جی مجھے کسی نے بلایا ہے اوکے بیان کرنے کے لیے فلاں جگہ کے اوپر. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جانتی تو نہیں ہو لیکن مجھے ایک میری کوئی اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے ان کو کہیں حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اٹھ میں سے آپ جو ہے نا بیان کے لیے ہمارے گھر آئیں. تو میں نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کو کس مقاصد کے لیے استعمال کریں. پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے غلط مقاصد ہیں. غلط مقاصد سے مراد یہ ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے کس قسم کے لوگ ہیں کیا وہ ہیں ان کے مقصد کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اٹھ کے کیوں وہاں پہ جا کے بیان کریں گے جا کے. لوگ ہمارا نام استعمال کرتے ہیں ادارے کے اندر سے. میں اگر میرا نام جو ہوتا ہے نا میں نے اس لیے سختی سے منع کرتا ہوں کہ میرا نام کسی اشتہار کے اوپر کسی چیز پہ نہ آئے. جو بہت ہی قابل اعتماد جگہ ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے میں کیا کر لیتا ہوں. وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے مشاورت یا یہ چیز لکھو یا بدعا مشاورت انڈر سپرویژن وغیرہ کھاتا نہ آئے میرے اوپر. انڈر سپرویژن جو ہے صرف اسی وجہ سے کہ جناب کیا ہونا چاہیے کہ اس میں سے تو یہ ایک ہمیں خود وہ کرنی چاہیے اس میں سے. ہاں تو بکرا کر لینا چاہیے. اس لیے بکرا بہتر ہوتا ہے کہ جناب بکرا کر لیا تاکہ اس میں کوئی شبہ ہی نہ رہے اس میں سے. تو اس لیے یہ چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں ہمیں. آپ اگر دیکھو دین کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. دین کو کبھی بھی ایسا نہیں لینا چاہیے کہ جناب بہت وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت شکی مزاج بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ بہت لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے. ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ جناب چلو جی دین ہی وہ ہے اس میں سے. ایسا کچھ تو سمجھ کرنا چاہیے اس میں سے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں جناب علماء خراب ہوتے ہیں مشائخ خراب ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے کبھی تلاش کیے ہیں جا کے ڈاکٹروں کو جس طرح آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ نے علماء تلاش کیے ہیں مشائخ تلاش کیے ہیں؟ آپ نے تحقیق کی ہے کسی آدمی کے بارے میں؟ تحقیق ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو مشہور آدمی تھا ہم نے تو فلاں آدمی سنا تھا ساری دنیا فلاں جگہ جا رہی تھی ہم بھی چلے گئے اٹھ کے. تو میں نے کہا مشہور ہونا اس کے صحیح ہونے کی علامت تو نہیں ہے کوئی بھی کہ ایک آدمی مشہور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک بھی ہے. تو یہ تو کوئی علامت نہیں ہوتی ہے.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی، یعنی ان کی طرف سے بھی. یہ ضروری نہیں کہ ایک گائے سب بیویوں کی طرف سے کی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ سات کے اندر اندر کی ہو. اور اونٹ بکری کثرت سے ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگر اتفاقی طور پر نہ سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ یہود جو بچڑے کو پوجا کرتے تھے، اس شرک کے مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہو، یعنی اونٹ ہونے کے باوجود جو تھا. اور بعض روایتوں میں جو گائے کے گوشت کا مرض یعنی مضر ہونا آیا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گوشت گائے کا گوشت کیا ہے، مضر ہے صحت کے لیے. وہ شرعی حکم نہیں ہے، بطور پرہیز کے ہے. جیسا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھجور کھانے سے ممانعت فرمانے کا مضمون گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑا تھا نا کہ گوشت نہ یعنی کھجور نہ کھاؤ، علی کو فرمایا تھا. چنانچہ حلیمی نے کہا اس کی وجہ یہ کہ حجاز خشک اچھا جی ملک ہے، اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے. ٹھیک ہے نا. اور مقاصد والے نے کہا ہے کہ گویا یہ حجاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ معنی پسند کیے گئے، یعنی سب علماء نے اس کو پسند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب گوشت ہر ایک کو کیا دے فائدہ مند ہو. پرہیز جو ہے نا مطلب افلاں چیز ہر ایک کے لیے کیا ہو فائدہ مند ہو. آپ کو کھجور میں بڑے فوائد ہیں، اب دے دو جی شوگر والے کو، ٹھیک ہے نا، اس کی شوگر شوٹ کر جائے. اب آپ کہو یار حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ کھجور کا بڑی فائدہ مند چیز ہے اور شوگر شوٹ کیوں کر گئی ہے، تو گوشت گائے کا گوشت کھانا یا فلاں چیز کا گوشت کھانا جو ہے نا یہ تو اس سے مجھے کیا ہوگا نقصان پہنچ گیا. اسی لیے یاد رکھو، یہ آج کل لوگ جو کرواتے ہیں نا، یہ آج کل کورسز شروع ہوئے ہوتے ہیں، اور فلاں جو ہے یوں قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت اس پہ غصے بھی ہوا کرتے تھے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی کتاب پڑھی آپ نے فلاں جو ہے نا طب نبوی پڑھی اور آپ نے علاج شروع کر دیا اور آپ کو فائدہ نہ ہوا، تو اب آپ کیا کرنا شروع کر دو گے؟ اب آپ حدیثوں کے اوپر آپ کو اشکال شروع ہو جائیں گے کہ حدیث میں تو کیا آیا تھا، فلاں چیز آئی تھی، حدیث میں تو یہ بات آئی تھی، تو مجھے کیا ایسے نقصان ہو گیا اس کے اندر سے. بھائی مزاج کی بھی اعتبار ہوتا ہے، مزاج کا بھی اعتبار ہوتا ہے، مزاج کا بھی اعتبار ہوتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر سے حکیم سے مشورہ کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ اٹھ کے جناب میں نے حدیث میں پڑھ لیا میں جا کے کیا کرنے لگا ہوں، بس حدیث میں آ گیا نا اب میں جا کے کیا کر رہا ہوں اس میں سے جی اب کھائیں گے نقصان ہو گیا تو اب اشکال ہونے لگ پڑے گا کہ بھائی یہ کیوں ہو گیا ایسے، یہ تو فلان جو تھا یہ تو وہاں پہ تو یہ آئی تھی تو پھر مجھے کیسے نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی استعمال کر کیا کرتے تھے، جو کی روٹی، اور بغیر چھنے استعمال کیا کرتے تھے. کھائیں نا ذرا جو کی روٹی بغیر چھنے ہوئے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جیسا آدمی کھائے گا نا تو کیا ہو جائے گا، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کیا کرنا شروع کر دیں، آپ کہیں کہ یار یہ کیسے جو ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے، مزاج کا بھی اعتبار ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے کسی کے لیے نقصان دہ کی اس میں سے حسن کو گوشت بڑا پسند تھا، لیکن اب آج ڈاکٹر جو ہے کسی کو گوشت منع کرتے ہیں تو کہے نہیں میں تو کیا کروں گا، گوشت کھاؤں گا ہی کھاؤں گا جناب، جو مرضی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بات کی، یہ جو ہے یہ بیچ میں درمیان میں بات آ گئی، آپ کہیں گے کہ کہاں سے کہاں چلی گئی بات. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک جو ہے نا اٹھ کے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آج کل کے جو ہوتے ہیں نا، میں نے وہ پہلے بھی کہا تھا، یہ جو نیم حکیم ٹائپ بندے ہوتے ہیں یا نیم ملا جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیم ملے جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور غیر عالم جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی. غیر عالم جو بزرگ ہوتے ہیں یاد رکھو، غیر عالم جو بزرگ ہوگا یہ خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کو جو ہے نا وہ پوری ان کو وہ نہیں ہوتی ہے چیزیں جو ہے نا، وہ کسی جگہ کے اوپر وہ کر جاتے ہیں، حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے. ہاں یا تو یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہوں ایسے لوگ ہیں جو ان کو کیا کرتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے جو ہے نا اب ایسا نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب جو ہیں دامت برکاتہم جو ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت میں آپ کے بیانات وغیرہ کو اگر یوٹیوب کے اوپر وہ کرتا رہوں، مطلب تصویر کے بغیر جو ہے جس میں پھر آڈیو جو ہوتی ہے اس کو، تو اس نے فرمایا کہ دیکھو میں تو غیر عالم ہوں. وہ کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان نہیں کر رہے ہوتے، کتاب پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، یا کتابیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں لسٹ میں سے، زبانی بیان نہیں کرتے کہ میں غلط نہ کر جاؤں. تو کہتے ہیں کہ اگر میں کروں گا تو وہ یوٹیوب پہ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہم ہیں نا، ہم کس لیے ہیں، جو بات ہوگی ہم آپ کو کیا کریں گے بتا دیں گے کہ یہ بات کیا ہے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کہی ہے، یہ بات جو ہے ہم اس میں رعایت نہیں کریں گے آپ کی. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. اگر وہ جو ہیں بہت ماشاء اللہ وہ ہیں اس میں سے عاجز طبیعت کے مالک ہیں اور بہت زیادہ اس میں سے. تو یہ جو غیر عالم ہوتے ہیں
اور ان کے کوئی آس پاس کوئی وہ نہ ہو، یہ خطرناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو ہے نا یہ، اور وہ فلاں کوئی کہہ دے گا اٹھ کے، اور جی یہ فلاں چیز کھا لو، وہ فلاں چیز، وہ میں نے کئی سنے ایسے لوگ جو مشہور مشہور لوگ جو غیر عالم، وہ فلاں چیز آپ کھا لیں، یہ اس سے یہ چیز فائدہ ہو جائے گا آپ کو، فلاں چیز کھا لیں، سنت کے اندر یہ جو ہے نا، سنت کے اندر یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، آپ یہ کیا کر لیں، وہ بھائی اس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، کچھ قیودات ہوتی ہیں جو آپ نے کیا کی ہیں، آپ وہ بیان نہیں کر رہے ہوتے، اگلا بندے کو آپ کیا کر کے رکھ دیتے ہیں، اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے بندے کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس میں سے، اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو کیا کی ہے، میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو بتائیے. جیسے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا اس کے اوپر رگڑا لگایا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ طب نبوی وغیرہ یا یہ اس طریقے سے خالی جو ہے نا، بغیر کسی کیوت کے، بغیر کسی حکیم کے مشورے کے، ایک عالم کے لیے بھی مشورہ دینا، میں کسی کو کہوں کہ جناب دیکھو حدیث میں فلاں فلاں چیزیں آئی ہیں، تم کیا کرنا شروع کر دو، استعمال کرنا شروع کر دو، اس کا مزاج کے اندر کیا ہوگا، کوئی فرق ہوگا، خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچ جائے. کسی عالم کو بھی اس طرح کے مشورے وغیرہ لوگوں کو جو ہے نا نہیں دینے چاہیے. حضرت حنش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دو دمبے قربانی کی، اور فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے کہ میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کریں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے، اگر ہم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حصہ کر دیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کو اپنی طرف سے قربانی کی، اسے دمبے کی ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا، جس نے میری تصدیق کی، یعنی یہ حدیث جمع الفوائد میں ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ قربانی سب کی طرف سے ایسی طرح ہی ہوگی اب کسی کے ذمہ باقی نہیں رہی، باقی تو ہے ہمارے سامنے، ثواب میں شامل کیا تھا. فائدہ نمبر 2، غور کرنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا، تو افسوس ہے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانی کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. تو یہ جو ہے نا پل صراط پر، اگرچہ اس حدیث کے اوپر کیا کیا گیا، کلام ہے اس حدیث کے اوپر، اچھا کہ یہ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے دلیل تو دی ہوئی ہے، دلیل معافی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اس حدیث کے اوپر کیا ہے، کلام ہے، یہ جو ہے نا کہ یہ تمہاری کیا ہیں، سواریاں ہیں، تو اس میں سے. لیکن چلیں اس میں فضائل کے اندر جو ہے نا، تو عالموں نے سواریاں ہونے کے دو مطلب بیان کیے، ایک قربانی کے جانور خود سواریاں ہو جائیں گے، اگر کئی جانور قربانی کیے ہوں یا تو سب کے بدلے میں ایک بہت اچھی سواری مل جائے گی، یا ایک ایک منزل میں ایک ایک جانور پر سواری کریں گے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے قربانیوں کی برکت سے پلسرات پر چلنا ایسے آسان ہو جائے گا جیسا کہ خود ان پر سوار ہو کر پار ہو گئے. اور کنز المال میں ایک حدیث اس مضمون کی یہ، سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی اور خوب موٹی ہو، اور ایک حدیث یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیاری قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی اور خوب موٹی ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا جو ہے نا اس میں سے، تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب فی الفضائل، ٹھیک ہے نا، اس میں ضعیف ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے نا، ضعیف ہے یہ حدیث، لیکن کیا ہے اس میں سے یہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث جو ہے نا وہ چل جاتی ہے. سمجھ آئیے بات کی. تو اس لیے، اور لیکن یہ جو آج کل کی ڈرامے بازیاں شروع ہوئی ہیں، 20 لاکھ کا جانور ذبح کرنے کے لیے لے آئے ہیں جی، فلاں لے آئے، وہ انہوں نے ابا جی فلاں نے بکرا خریدا ہے، ہم بھی کیا کریں گے، بکرا لے کر آئیں گے، میں تو کیا ہے، میں نے تو کیا نہیں کرنا، میں تو بات نہیں کروں گا آپ سے، میں تو خفا ہو جاؤں گا، مجھے بھی چاہیے دمبا چاہیے، فلاں چاہیے، ان کا لاکھ روپے کا بکرا ہے، وہ ساری دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہیں. یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا ہر چیز کے اندر دین کے اندر آ چکی ہیں، حج عمرے قربانیاں، یہ اب کیا ہیں آج کل مقابلے بازی کے اندر ہوتے ہیں. مقابلے بازی میں جی 20 لاکھ کا جو ہے نا وہ آ گیا، 20 لاکھ کا بیل، جی 20 لاکھ کا بیل ہے، یہ کیا کھاتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم بادام اور پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں، دودھ یہ اتنا پیتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں دین کا جو ہے، دین کا مذاق ہے کوئی جو ہے. اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ قربانی کے جانور کیا ہونا چاہیے، خوب وہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے. اپنے ڈرامے بازیاں اپنے دین کو جو ہے نا اپنے لیے کیا کر لیتے ہیں، دین کو پھر ایک وہ بنا دیتے ہیں، آڑ بناتے ہیں ہم لوگ جو ہیں. قربانی سے روکنے کا مسئلہ، بعض ظالم لوگ قربانی کرنے پر، خاص کر گائے کی قربانی، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، انڈیا میں جس طرح ہوتا ہے، اور کبھی عین قربانی کو مسلمانوں پر چڑھاتے ہیں، اور قربانی جو کہ ان کا حق جائز بلکہ واجب کو چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، جو سراسر ان کی زیادتی ہے. اور چونکہ اوپر آیتوں حدیثوں میں خاص گائے کا حلال ہونا، اس کی قربانی کی حضرت اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گائے کی قربانی فرمانا بھی مذکور ہے، اس مسلمان اس مذہبی دست اندازی کو گوارا نہیں کرتے. اچھا،
گائے کی قربانی کرنی چاہیے. لیکن انڈیا کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب بھینس کر لو اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ گائے کی قربانی کرنی چاہیے اور اپنی جان دے دیتے ہیں جس میں وہ بالکل بے قصور ہیں. سو اس متعلق مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایسی مضبوطی کرنا جائز ہے، کہ اگر ایسی مضبوطی کرنا خلاف مسئلہ تو شروع سے دوسری بات بھی جائز ہے کہ وہ اس پر صبر کریں، قربانی نہ کریں. یعنی کیا کریں؟ گائے نہ کریں، بکرا کر لیں، ٹھیک ہے، دمبا کر لیں یا اونٹ میں کر لیں یا بھینس کر لیں، اور فوراً حکام کو اطلاع کریں اسے مدد لیں، اور قربانی کی مدت میں یعنی 12 تاریخ تک اس کا کافی انتظام کر دیا جائے، قربانی کر لیں، اس کے بعد انتظام ہو تو اگلے سال سے قربانی کریں. یعنی اس سال قربانی کی اس سے قیمت محتاجوں کو دے دیں، اور اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جھگڑا ہوگا اس وقت وہ طریقہ اختیار کریں جو روئے دہم میں لکھا گیا ہے. اس کا یہ مضمون ہے کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو، خواہ وہ خود انتظام کریں، خاتون کو انتظام کی اجازت دے دیں. لیکن آج کل انڈیا میں نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے. اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش ہے، تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو. اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو. اگر کہیں ظاہر، اچھا جی، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا ظالم لوگ چھوڑ دونے، اچھا جی، یعنی ظالم لوگ چھوڑ دینے پر نہ مانے اور جان ہی لینے پر آمادہ ہوں تو مسلمانوں کے مقابلے پر مضبوط ہو جانا ہر حال میں فرض ہے. یعنی مسلمانوں کو اس میں سے کو کمزور ہی ہوں. خلاصہ یہ ختم کا فتنہ فساد کو امن کے ساتھ دفع کریں، اور جو کوئی اس پر بھی سر ہی ہو جاوے تو مرتا کیا نہ کرتا وہ جو دست از ہما ہی لتے درگس. ٹھیک ہے نا، تو یہ، تو اگر کوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہاتھ سے ہی کیا کرو گے؟ تلوار اٹھاؤ گے پھر؟ نہیں جو اگر جنگ جدے بر میں تو مطلب ہے کہ لڑائیاں نہ کرو پھر اس میں سے. تو یہ انڈیا میں ہوتا ہے اس طرح کہ جناب وہ قربانی نہیں کرنے دیتے، تو اس لیے پھر ان کو علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرو، یا تو چھپے قربانی کر لو اگر مسائل آسانی سے کر سکتے ہو، لیکن وہ بغاتے مار دیتے ہیں. یا پھر کیا کرو، گائے کی قربانی کی بجائے بھینس کر لی. یا جو ہے اس میں سے اہل حدیث حضرات بھینس کی قربانی کو نہیں مانتے. اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ جو آج کل کے اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہوتی ہے. بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، گائے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو ہے، تو اب یہ بھی سوچ لو جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، تم پاکستان کو جتنا مرضی گالیاں دیتے رہو پاکستانی ایسے یا فلان جو ہے، ہمارے یہاں دین پہ چلنا، انڈیا میں جا کے ذرا کر کے دکھائیں ذرا گائے کی قربانی، ذرا آپ کو پتہ جائے گا. ٹھیک ہے نا، انڈیا میں جا کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور باقی جو ہے قربانی کے بعد وہ تو باقی کسی کو تکلیف دینا تو وہ واقعی وہ ہے کہ بندے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. گائے کی قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے، حشر جو ہے نا، یا کوئی بھی قربانی کے بعد بکروں کو گند والا ہر جگہ پہ پھینک دیا تو اس کا پورا انتظام کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا. چلیں جی، استاد جی بھی آ گئے.